اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مختلف قسم کے چیلنجز سے دوچار ہیں۔ پوری دنیا میں مختلف اقوام مل کر مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا بنا دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے رکھنے کی کوشش جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اس میں بہت حد تک اقوام عالم کامیاب نظر آ رہی ہیں۔ ان جیسے حالات میں بہت سے سادہ لوگ مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو آخر ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ ہم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو توحید کے قائل ہیں، ہم تو قرآن کریم کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے والے ہیں، پھر آخر دنیا میں ہمیں ذلیل و رسوا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور بسا اوقات اس طرح کے شبہات اور اشکالات کے نتیجے میں ایک عام مسلمان کا ایمان متزلزل تک ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات اور اشکالات مسلمانوں کے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمان مایوس ہو جائیں، تاکہ مسلمان دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں اور باطل طاغوتی نظام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائش جس سے اس وقت موجودہ زمانے میں امت مسلمہ دوچار ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش یہ پہلی مرتبہ امت مسلمہ پر آ رہی ہے، یا یہ کہ اللہ کے ماننے والوں پر پہلی مرتبہ اس طرح کی آزمائش آ رہی ہے، بلکہ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں جو اللہ کے ماننے والی قوم تھی۔ ایسی قوم جو انبیاء کی اطاعت کرنے والی تھی، انہیں بھی مصائب سے، مشکلات سے دوچار کیا گیا، یہاں تک کہ خود انبیاء علیہ السلام مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، انہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی۔ اگر محض ایمان لے آنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جاتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر دین کے اعتبار سے ان سے قریب تر جو ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ تو آزمائشوں کا آنا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ آزمائشوں کا آنا ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو، اجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی خاطر گئے تھے۔ اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہے۔ اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے، قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے، امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا، منظم کیا۔
چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا۔ 3 سال تک مشرکین مکہ نے شب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے، کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی، جس زمانے میں بعثت ہوئی، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی، جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا۔ مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹ۔ اور وہ کیا کہتے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے اور 200 درہم کا کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو اور عطر کو استعمال کیا کرتے تھے، بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے، ناز و نعم میں پلنے والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ایک انسان، ہم اور آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کافی مالدار تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ جو مال تمہیں حاصل ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے، لہٰذا تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی اس بات سے ڈر جائیں، چونکہ زندگی پر لگژریس لائف میں رہے اور اب سارے مال و دولت چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو شاید وہ محمد رسول اللہ کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سارے مال کو، ساری دولت کو وہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے چچا نے کہا کہ جو کپڑے تم پہن کر ہو یہ بھی چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور بالکل برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کی ماں دیکھتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے کہ مصعب یہ کیا ہو گیا، یہ کس حال میں تم آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں، میں موحد ہو گیا، میں محمدی ہو گیا، اب مجھے مال و دولت کی کوئی فکر نہیں، اب مجھے اتباع رسول کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کی تبلیغ کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کو تمام اقوام عالم تک پہنچانے کی فکر ہے، اب مجھے جنت کی فکر ہے، اب مجھے اس عارضی ٹیمپرری لائف کی فکر نہیں ہے جہاں زندگی چند سالہ زندگی ملتی ہے جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ آج کل نوجوان بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کب کس کو موت آ جائے یہ نہیں پتا۔ صحابہ کرام کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو قرآن کریم ہے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے حقیقی کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا اور آخرت کے حقیقی کانسیپٹ کو بھی سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ یہی معاملہ
تمام صحابہ کرام کے ساتھ رہا، سلف صالحین میں آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں، اس دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آج کے زمانے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، چند واقعات مختصراً میں نے بیان کیے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں۔ آج بھی اگر آپ کو اس کی زندہ مثال دیکھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، زندہ مثال آپ دیکھ لیں، جہاں ماں باپ اپنے معصوم بچوں کی لاش کو لے کر کھڑے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ ان کی زبان سے ایک شکایت کا کوئی لفظ تک نہیں نکل رہا ہے۔ یعنی ایسے ایمان والے آج بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اس طرح نہیں بن پا رہے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح حالات آزمائش کے طور پر آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، اسی طریقے سے بسا اوقات امت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے ہٹ جاتی ہے تب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پہلی پیشن گوئی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام اس امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اب اس پر غور کریں۔ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے ظاہری اسباب کے تحت ہم مغلوب ہو جائیں۔ دین کو چھوڑ دینے اور دین پر عمل نہ کرنے کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی جو وجہ ہوگی وہ بھی بیان کر دی اور علاج کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ یعنی اگر پستی اور رسوائی اور ذلت مسلمان ان پستی اور ذلت سے دوچار ہو رہے تو اس کے پیچھے یہ دو وجہ ہوگی کہ ان کے اندر دنیا کی ایسی محبت آ جائے گی کہ وہ دین کے لیے پھر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موت سے ایسا ڈر آ جائے گا، جب بھی دنیا کی محبت آئے گی پر تلی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جاتا ہے، کبھی انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی حجاب پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی طلاق کے مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی دیگر مسائل پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا دور ہے کہ جب پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور بالکل اسی طرح پوری دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے جس طرح کھانے والے چاروں طرف سے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اور آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ سب سے تیزی سے کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے پوری دنیا میں وہ اسلام ہے۔ ہمارے یہاں تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، اس پر غور کیجئے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے۔ جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کرکٹ کو بھی لیتا آتا ہے، تو اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ بے جان چیز ہوتی ہے، بے وزن چیز ہوتی ہے، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے، یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی نہ ہی دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں۔ اور آج یہی حال ہے، پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ جب تک خلافت عثمانیہ کا قیام تھا تو پھر بھی بہرحال ایک ڈر تھا، اگرچہ وہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ نہیں تھی،
وہ خلافت اگرچہ ملوکیت تھی لیکن اس کے باوجود خلافت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا کو تکلیف تھی، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا بہرحال ڈرتی تھی۔ تو سازش کی گئی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، تو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہوئے۔ اتنی ذلت پوری تاریخ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی، اتنا نقصان جتنا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہوا، جو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے یعنی سقوط کو، مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا اتنا پہلے پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاید اسی صدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرما رہے ہیں جب اسلام عروج پر تھا، صحابہ کرام اور مسلمانوں نے اپنے اس دین کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی، جان کی بھی اور مال کی بھی۔ اب اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف، روب اور ہیبت کو نکال دے گا۔ آج یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَغْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ فَقَالَ قَائِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ، تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جڑ کی طرف اشارہ کیا، جو اصل وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنا آج موت کا ڈر ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے۔ اچھا، کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے؟ صحابہ کرام سے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز داخل ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ صحابہ کے اندر دنیا کی محبت ہوتی اور موت کا ڈر ہوتا تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کبھی نہیں دیتے۔ بدر کے موقع پر 313 اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے سامنے کبھی نہیں جاتے، لیکن وہ گئے کیونکہ ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اس کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں تھی۔ تبھی انہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال اور جائیداد کو مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر ہجرت کر کے آئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جب یہ چیز واقع نہیں ہوئی تھی، اور ممکن ہے کہ کئی صدی بعد، بلکہ حقیقت ہے کہ کئی صدی بعد یہ چیز واقع ہوئی۔ جس طرح پوری امت پر، یعنی اس امت مسلمہ پر پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، یہ چیز بعد میں واقع ہوئی۔ شروع میں تو اسلام کا عروج تھا، بالکل عروج تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، تو صحابہ کو یقیناً تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہمارے اندر یہ بیماری تو ظاہر سی بات ہے نہیں آ سکتی، صحابہ کرام کے اندر تو یہ بیماری نہیں آ سکتی۔ تو انہیں یہ چیز، اس چیز نے سوچ میں ڈالا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ تو ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ تو ہونا ہے، لیکن وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہوگی، ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اب تک تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم اب اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں فتح تو حاصل ہو رہی ہے، لیکن پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی مانند ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا، یہی سوچا جیسا کہ سوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی باطنی خرابی مسلمانوں کے اندر ہو، یہ تو ہم تصور نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اس میں یہاں پہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، زیادہ تعداد ہوتی ہے، تو وہ غالب آ جاتی ہے وہ جماعت عام طور پر عموماً، کیونکہ دار الاسباب ہے۔ تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ صورتحال مستقبل میں ہوگی کہ اسی وجہ سے ہوگی کہ شاید ان کی تعداد کم ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ ہے وہن، حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج 100% صحیح ثابت ہوئی، اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے مستقبل کے متعلق ایسی بات کہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% واقع ہو چکی ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے تو عروج کو دیکھا تھا، لیکن آج ہم 15ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے، کہ ہمارے اندر یہ دو بیماری ہے کہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے۔ ہم حق کو سپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں، ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم
حق کی بات کریں گے تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے خلاف کیسز چلیں گے، حق کی بات کریں گے تو ہماری تجارت کو، بزنس کو بند کر دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ تو یہی تو حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا سکتا ہے، ایکسٹریمزم کا الزام لگایا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں موت کا بھی ڈر ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے۔ تو یہ دو بیماری ہے، تو یہ جو دو بیماریاں ہمارے اندر ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال کا شکار ہے، انحطاط کا شکار ہے، آج ہم اس دنیا میں ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر یہ دو بیماریاں ہرگز نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی باطنی بیماری، تبھی انہوں نے کیسر و قصرا کے تخت کو پلٹ دیا۔ جو دنیا کے جو دو سپر پاورز تھے اس وقت عہد نبوی میں، ان دونوں کو عرب کے لوگوں نے ہرا دیا، اور چند جو تعداد میں مختصر سے اور اسباب میں مختصر سے ایسے لوگوں نے قیصر کو، رومی حکومت کو، رومن امپائر کو ہرا دیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو یہ ایمان کی بدولت ہوا، صرف اسباب سے نہیں ہوتا کچھ، ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اور ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اگر موت کا ڈر ہوتا تو اس طرح نہیں غالب آ پاتے۔ اسی طرح دنیا کی محبت بھی نہیں تھی۔ آج یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم حق اور باطل کے لیے کھڑے ہوں، یعنی حق کے لیے کھڑے ہوں اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں، یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اپنا، اس میں اگر کوئی منکر کام ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو ہم تو اس کے خلاف بھی نہیں اٹھتے۔ آپ دیکھ لیں، اچھے سے اچھے دیندار شخص ہے، اگر انہیں کوئی ایسی شادی کی دعوت دی جائے، ایسی شادی میں بلایا جائے جہاں غیر شرعی رسم و رواج ہے، تو وہ ضرور شریک ہو جاتا ہے، داڑھی ٹوپی رکھ کر شریک ہو جاتا ہے۔ وہاں اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کہے اپنے رشتہ دار سے کہ میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گا کیونکہ تم شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ وہاں یہ سوچے گا کہ بھائی رشتہ دار کیا بولیں گے، گھر والے کیا بولیں گے۔ تو اسے ہی کہتے ہیں دنیا کی محبت، کہ وہ کسی کے سامنے